مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا۔ 40 سال اس کی عمر تھی، بڑا ہی امیر تھا۔ ایک دن اسے دل میں درد محسوس ہوا، تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں گیا۔ اس نے دل کا ٹیسٹ کروایا، چیک اپ کروایا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے یورپ میں جانے کا مشورہ دیا، یورپ میں جا کر علاج کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ امیر بزنس مین یورپ کا ویزا لگوا کر یورپ میں چلا گیا دل کا چیک اپ کروانے کے لیے، دل کا علاج کروانے کے لیے کہ میرے دل میں درد کیوں ہے۔ یورپ کے ڈاکٹروں نے جب اسے چیک کیا، ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد یورپ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تیری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہے، کیونکہ تیرا دل کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ رہا ہے، تیرا دل آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، تو انہی دنوں کے اندر مر جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو جلد از جلد اپنے گھر میں چلا جا، گھر میں جا کر تو مر۔ اب یہ امیر بزنس مین بائی پاس کرا کے، دل کا بائی پاس کرا کے واپس مصر آ گیا۔ اپنی زندگی کے دن گن گن کر گزارنے لگا، کس ٹائم سورج طلوع ہوتا ہے، کس ٹائم غروب ہوتا ہے، کس دن میں مرنے والا ہوں۔ زندگی کے دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن یہ امیر بزنس مین گوشت خریدنے کے لیے کسائی کی دکان پر گیا۔ گوشت خرید ہی رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے جمع کر رہی تھی۔ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے جمع کر رہی تھی۔ اس امیر بزنس مین نے اس عورت کو بلایا، پوچھا کہ کیوں جمع کر رہی؟ اس نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا باپ کب کا مر گیا ہے، تو میرے بچے ضد کر بیٹھے ہیں کہ آج ہم نے ہر حال میں گوشت کھانا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں ان چربی کے چھلکوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت جھاڑ لوں گی، اپنے بچوں کو کھلاؤں گی تاکہ وہ ضد کرنا چھوڑ دیں۔ یتیم بچے ہیں نا، ضد کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے آج گوشت کھانا ہے، ہم نے آج یہ کھانا ہے۔ یہ سنتے ہی اس امیر بزنس مین کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ یہ دل میں سوچنے لگا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، میں تو اس دنیا فانی سے رخصت کرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، جانے والا ہوں، کیوں نہ لوگوں کی خدمت کر کے نہ مروں، کیوں نہ صدقہ دے کے نہ مروں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے نہ مروں، غریبوں کی مدد کر کے نہ مروں۔ اس امیر بزنس مین نے اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کے دیا، ساتھ ہی کسائی کو کہا کہ اس عورت کی شناخت کر لو، یہ جب بھی گوشت مانگنے آئے اس سے پیسے نہ لینا، پیسے مجھ سے وصول کرنا، گوشت اسے دے دینا، پیسے مجھ سے وصول کرنا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ امیر شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس امیر بزنس مین نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایک بار پھر سے ٹیسٹ کروایا۔ ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق تو آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ کو ایک بار پھر سے یورپ میں جا کر چیک کرانا پڑے گا، تسلی کے لیے آپ کو ایک بار پھر سے یورپ میں جا کر ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ یہ امیر بزنس مین خوشی خوشی ایک بار پھر سے یورپ گیا، وہاں جا کر ٹیسٹ کرائے۔ اب رپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں، کوئی تکلیف سرے سے تھی ہی نہیں۔ رپورٹ دیکھتے ہی ڈاکٹر حیران رہ گئے، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر کہنے لگے، او بندے آخر تو نے کیا کھایا ہے، کون سی دوائی استعمال کی، کون سی میڈیسن استعمال کی، آخر کس دوائی نے تیری بیماری کو جڑ سے ختم کر دیا۔ اب اس امیر بزنس مین کو وہ گوشت والی دوائی یاد آ گئی، غریب عورت کو دی گوشت والی دوائی یاد آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا علاج وہاں سے ہوا جہاں سے تمہیں یقین نہیں آتا، میرا علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ رو کر کہنے لگا، بے شک میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، بے شک میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اگر تم لمبی عمر پانا چاہتے ہو، تم اچانک والی موت سے بچنا چاہتے ہو،
ایک ہاتھ سے صدقہ کرنا دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔